السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ حیا سے متعلق پوچھتے ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی خوبصورت فرمان میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عن بہز بن حکیم، حضرت بہز بن حکیم روایت کرتے، عن ابیہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے، عن جدی وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، عوراتنا ما نأتی منها وما نذروا، میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنا ستر، اپنی شرمگاہ میں سے کیسے کیا چھپائیں اور کیا نہ چھپائیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احفظ عورتک الا من زوجتک، اپنی شرمگاہ کو حفاظت کرو، اس کو چھپاؤ، کسی پہ اس کو عیاں نہ کرو، اپنے ستر کو کسی پر نہ کھولو، بلکہ ستر کا لفظ ہے، اس میں ستر کو کسی پر نہ کھولو سوائے اپنی بیوی کے، او ما ملکت یمینک، یا اپنے ملک یمین کے، یعنی کہ جنگوں میں جو عورتیں جو ہیں وہ بطور قیدی ہو کے آتی تھیں دشمن کی فوج سے، اور وہ ہبا کی جاتی تھیں، انہیں ملک یمین کہا جاتا تھا۔ یہ بازار سے خرید کے لانے کے زمرے میں نہیں آتی، نہ خادمائیں اس زمرے میں آتی ہیں، یہ خاص ملک یمین کا لفظ قرآن میں بھی اس لیے استعمال ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان دو کے علاوہ کسی پر اس کو نہ کھولو۔ فقال الرجل یکون مع الرجل، تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سارے مرد ہی ہوں، کیونکہ مکے میں اور عرب میں یہ عام رواج تھا کہ مرد اپنے ستر کو مردوں کے سامنے کھول دیتے تھے اور اس کو وہ مردانگی سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں کانسیپٹ یہ تھا کہ اگر مرد کے آگے اپنا ستر کھولے تو کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ ستر وہ نہ کھولے جس کے اندر کوئی عیب ہو۔ وہ اس طرح سوچتے تھے کہ بھی مرد ہیں نا سارے، کیا فرق پڑتا ہے، کھولتے ہیں مرد ایک دوسرے کے آمنے، اپنے سب کے پاس وہی چیز تو ہے۔ یہ اس قسم کا ان کے پاس تھاٹ پروسیس تھا، اور جو نہیں کھولتا تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے، اس لیے نہیں کھول رہا۔ اس لیے صحابی نے سوال کیا کہ چلیں یہ ستر تو ہم نے سب سے چھپایا سوائے اپنی بیوی کے اور ملک یمین کے، لیکن اگر سارے ہی مرد ہوں جیسا کہ کسٹم عربوں میں چلا آ رہا تھا، تو اب اس ضمن میں ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اگر ستر کا چھپانا ممکن ہو تو ایسا ہی کرو، یعنی نہ دکھاؤ۔ یعنی عام حالات میں یہی ہونا چاہیے کہ نہ دکھایا جائے۔ اب کسی کا غلطی سے کپڑا ہٹ گیا ستر پہ سے، یا کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو گئی، یعنی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سرجن کے پاس جاتے ہیں، تو بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ عام حالات میں تو چھپانا ہی مقصود ہے۔ پھر اس صحابی نے ایک بڑا زبردست سوال کیا، کہا کہ یا رسول اللہ فقلت والرجل یکون خالیا، اگر مرد بندہ اکیلے ہو، تنہائی میں ہو، تو ایسی صورت میں تو اگر برہنہ بھی ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے، اسی کا تو جسم ہے، تو پھر ایسے حالت کے اندر پھر کیا، اگر ستر اپنا کھول دے، کیونکہ وہی تو ہے اور تو کوئی ہے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں حیا کا پیغام دیا، کہا کہ اللہ کا حق ہے، قال فاللہ احق ان یستحیا منہ، کہ یہ اللہ کا حق ہے، سب سے زیادہ حق ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ یعنی یہاں پر حضور نے بے حیائی کے روک تھام کی تعلیم دی کہ تنہا بھی ہو، اکیلے بھی ہو، تو ستر کو نہ کھولو۔ اور ہمارے ہاں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ بے حیائی میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ تنہائی میں اپنے ستر کو بلا ضرورت کھولتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا رفع حاجت کے لیے ستر کا کھل جانا، وہ ضرورت کے تحت ہے۔ کوئی گناہوں کے لیے ستر کو کھولتے ہیں، مشت زنی کے لیے یا اور ایسی ہی کسی غلط کام کے لیے بھی ستر کو کھول دیتے ہیں۔ تنہائی میں وہ سمجھتے ہیں کہ ستر کو کھول دینا اٹس اوکے، نہیں، اٹس ناٹ اوکے، یہ شرم و حیا کے منافی عمل ہے۔ اپنے رب سے حیا کرو، بلا ضرورت اسے نہ کھولا کرو۔ تو اگر کوئی بلا ضرورت بھی کھول دیتا ہے، یعنی اس میں حیا کی بہت شدید کمی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پاک، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، امام ابی داؤد نے روایت کیا ہے،
امام ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے. وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّرْجُمَةِ مُخْتَصَرًا، امام بخاری نے اسے ترجمۃ الباب میں مختصراً روایت کیا ہے. اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن، یہ درجہ حسن کی روایت ہے. وقال الحاکم، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، اور یہ صحیح الاسناد حدیث ہے. اب یہ روایت جو ہے یہ امام ترمذی اس کو سنن میں لاتے ہیں، کتاب الآداب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی حفظ العورہ، اور اس میں حدیث 2769. پھر امام ابی داؤد اس کو سنن میں لاتے ہیں، کتاب الحمام میں، باب ما جاء فی الطہارہ، اسی طرح حدیث 4017. اسی طرح ابن ماجہ السنن میں کتاب النکاح میں لاتے ہیں. اسی طرح امام نسائی اس کو سنن الکبریٰ میں لاتے ہیں. امام احمد ابن حنبل اسے المسند میں لاتے ہیں، اور امام بہقی اس کو سنن الکبریٰ میں لاتے ہیں. تو کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے. تو کہنے کا کیا مقصد ہے؟ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ حیا کا دامن نہ چھوڑو. موڈسٹی، حیا بہت ضروری ہے. حیا، طہارت، پاکیزگی، پرہیزگاری، تقوی، یہ سارے لنکڈ ہیں. یہ کوئی الگ الگ چیزیں ہیں لیکن لنکڈ ہیں. ان میں سے ایک میں کمی دوسرے پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں. اور اسی لیے میں نے یہ آج کے درس میں اس حدیث کو چنا کہ ایک حیا کا میسج جائے، بے حیائی کی روک تھام ہو، کہ لوگ حیا کے معاملے میں بہت لوز ہو گئے ہیں آج کل. تو اپنے اندر یہ لوزنس پیدا نہ کریں، کیونکہ یہ کیریکٹرز کو لوز کر دیتی ہے، کیریکٹر کو لوز کر دیتی ہے. تو اپنے اندر حیا کو اتنا مضبوط کر دیں کہ بس کہ میرے پیارے نبی نے جو فرمایا ہے نا، بس اس کے مطابق میں نے زندگی کو گزارنا ہے. زنا سے بچنا ہے، حیا کرنی ہے، آنکھوں کی حیا، کانوں کی حیا، زبان کی حیا، خیالات کی حیا، احساسات کی حیا. دل میں ابھرنے والے برے خیالات سے بچانا ہے اپنے آپ کو، خیالی زنا سے بچانا ہے اپنے آپ کو. آنکھوں سے برا نہیں دیکھنا، کانوں سے برا نہیں سننا، زبان سے برا نہیں بولنا، بری صحبتوں میں سنگتوں میں نہیں بیٹھنا، اچھے لوگوں میں بیٹھنا ہے، اچھائی کو اپنانا ہے، اچھے کام کرنے ہیں، برائیوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو. یہ تمام چیزیں نا ایک موڈسٹی کا جو طریقہ ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اسی طرح اور بہت سارے کام اسی سے جڑے ہوئے ہیں. آہستہ آہستہ کر کے اپنی زندگی میں ان کو لے کر آئیں. اور جیسے ہی اس قسم کی کوئی چیز آپ کے اوپر آئے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی طاقتور نہیں ہے سوائے میرے رب کے. اور یہ شیطان کو ایسی مار ہے نا کہ جس کی کوئی حد نہیں. اللہ کے ذکر سے اسے مار پڑتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الفلق پڑھیں، سورۃ الناس پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ بقرہ کی کوئی آیت تلاوت کر لیں. یہ شیاطین اور جنوں پر بڑی بھاری پڑتی ہے. تو اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، گناہوں سے بچیں، صحیح راستے پر گامزن رہیں، زبان کی حفاظت کریں، خیالات کی حفاظت کریں، ماحول کی حفاظت کریں، اچھے لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں، اچھے لوگوں کو سنیں، اچھی باتیں سنیں، اور اپنے عمل کو سدھاریں، اپنے نفس پر خاص توجہ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.